کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کے لیے دل سے تیار ہو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایک لمحہ جو ہے اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں. یہ فرصت کا موقع جو ہے وہ شدت تدریج سے ختم ہو رہا ہے. کوئی پتہ نہیں ہم مسجد میں بیٹھے باہر بھی نکل سکیں یا نہ نکل سکیں. کوئی پتہ نہیں ہمارے ایک دن کے اندر بلاوا آ جائے, ہفتے میں آ جائے, مہینے میں آ جائے. کس کے پاس یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ موقع جو ہے اس کو اپنے لیے غنیمت جانیے اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اور ہمارے سامنے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میری پیغام ہوتا ہے, جو چلو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے بڑی عذر ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں جب کیا کریں. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کوئی عذر نہیں, کوئی ان کے پاس دلیل نہیں کہ وہ انکار کر سکیں ہمیں معلوم نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کسی نئے شہر میں جائیے, ہمارے ملک کا قانون ایسے پوری دنیا کے اندر اس شہر کے قوانین کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں قانون نہیں سمجھتے, وہاں کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے, آپ کو عذر نہیں دیا جاتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ میں تو دور سے آیا ہوں. اور پہاڑی علاقوں سے لوگ آئے کہیں سے, یہاں پہ لگے ہوئے روشنیاں لگی ہیں روڈ کے اوپر, اشارے لگے ہوئے, بولے مجھے کیا پتا لال نیلے پیلے کا پتا ہے, میں تو اپنی گاڑی چلا رہا ہوں, چلاتا کہ پکڑا گیا. بھائی کیوں بھائی تمہیں اشارہ کیوں ادھر بولو, مجھے کیا پتا بھائی, میں تو آیا ہوں فلاں جگہ سے. ہمارے ملک میں تو اشارہ ہے ہی نہیں کوئی, ہم کیا کریں, یہ عذر اس کو نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے آج کل کا پڑھا لکھا نوجوان جو فزکس کیمسٹری ڈاکٹرز اور بڑے بڑے پی ایچ ڈیز کیے بیٹھا ہے, اس کے بعد کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سمجھا اور قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوا, وہ ڈگریاں تیرے پاس تو بہت زیادہ ہیں لیکن دین کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ بولے میں نے کچھ بھی نہیں کہا, مجھے پتا نہیں. میں کہا کرتا ہوں لوگوں, صرف ایک چیز اپنے ذہن میں باندھ لو, قرآن کا سلیس ترجمہ پڑھنا شروع کرو بغیر بریکٹ کے. یاد رکھیں کسی کا اٹھا لو, بے شک بریلیوں کو دیوبندیوں کو جس کا اٹھا لو کوئی اعتراض نہیں. جو بریکٹ میں لکھا ہے اس کو چھوڑ دو, جو سلیس ترجمہ ہے اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. اس کے اوپر پڑھ کے تو اپنی زندگی کے تمام لائن خود طے کر سکتے. دنیا کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, شادی بیاہ ہے, مرگ ہے, زندگی ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, دنیا کا کوئی مسئلہ ہو, قرآن کے بعد کھول کے دیکھیے, احادیث کو کھول کے دیکھیے, اردو ترجمہ موجود ہے. فرض میں مثال دیتا ہوں, نماز کے بارے میں آپ کا خدشہ ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے, اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا, کھولو بخاری, اٹھاؤ مسلم, باب الصلاۃ سارا پڑھ لو, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ کیا تھا. اس کے بعد اور کیا تمہیں دلیل چاہیے, کون تمہیں آ کے بتلائے کہ کیا طریقہ تھا اور کیا نہیں. یاد رکھیں یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نہایت آسان کر کے ہمارے خلاف حجت بنا دی گئی تاکہ قیامت والے دن ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو اپنے مولوی صاحب سے سنا تھا جیسا کہ آپ نے کر لیا. یاد رکھو اللہ کے رسول کے بعد کسی شخص کی کوئی بات, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, کسی کی بات آپ غیر مشروط نہیں جان سکتے, نہیں مان سکتے. اس کو عمل کرنا بھی ناجائز ہوگا اللہ کے رسول کی دلیل کے بغیر. تو ہم یہ سوچیں کہ آج کل کے دو بیٹے بیچارے مولوی صاحب ان کی بچے میری بات مان لو جو میں کہہ رہا ہوں, اور کیا کہا جاتا ہے وہی بات جو اللہ کے رسول کے زمانے میں کہی جاتی تھی. کیا کہتے تھے قریش مکہ کے سردار, کہتے تھے عام لوگوں خبردار محمد کے قریب مت جانا, خبردار یہ بندہ گمراہ کر دے گا تمہیں, یہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا دے گا, یہ اپنی باتیں بنا کے یہ جادوگر ہے. نعوذ باللہ, کہتے تھے کاہن ہے, جادوگر ہے, جس سے ملتا ہے اس کے اوپر اثر اس کا ہو جاتا ہے. یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا, تمہیں گمراہ کر دے گا. یہی بات کہتے تھے نہیں کہتے, اور آج کیا کہتے ہیں, خبردار ان لوگوں کے پاس مت جانا جو اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں, ہم جس راستے پہ چلے وہ راستہ ہی صحیح. جائے تمام مولویوں کے پاس جا کے دیکھ لو, درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, وہاں پہ سب سے بڑا مضمون کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی نماز کو سچا ثابت کرنا ہے, چاہے وہ حنفی نماز ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, کچھ بھی ہو. اس کو ثابت کرنے کے لیے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, لڑکوں کو, کہ تمہیں دلیلیں کیا ہیں. اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا ہے, ہمارے سامنے رکھا ہے, اس کا رد کیسے کیا جائے یہ پایا جاتا ہے. کسی جا کے دیکھ لو, آج پتہ کر جاؤ کسی اپنے مولوی سے کہ بھائی ہم جو طریقے سے نماز پڑھنا ہم نے دیکھا ہے, مکہ میں دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے, ہم نے حرم کے کعبے کے امام کو دیکھا یوں نماز پڑھتا ہے. مولوی صاحب بتائیے تو آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں, ہم کس راستے پہ چلے. کہے گا گمراہ ہو گیا تو نے وہابیوں کی نماز دیکھ لی, تو گمراہ ہو گیا, اور اس کی دلیلیں دی جاتی ہیں. اللہ کے رسول جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جماعت کے اندر نماز کے اندر آمین کہتا ہے, اس کے فرشتے کے ساتھ آمین کہتے ہیں نہیں خبردار آمین مت کہنا, یہ کوئی ہماری ذاتی بات ہے, ہمارا کوئی ذاتی مرکز ہے, ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے, ہمارے سے مقصد ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں, ہر شخص
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، حدیث کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کون ایسا شخص ہے جو بخاری اور مسلم حدیث کو رد کر سکے؟ میں اہل سنت بات جو معروف مانوں میں اہل سنت والجماعت ہے ان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بندہ یہ رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بات آئے عمل کی، نہیں نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب الدین کاکھیل صاحب بڑے مشہور عالم تھے ایک زمانے کے اندر، ہمارا نیا دور تھا، ہم نئے اسلام کی طرف آئے تھے، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا پشاور کے اندر، انہوں نے بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہمارے سامنے لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں، کس طرف جائیں؟ الفاظ ان کی جواب سنیے اور حیران ہو کہ وہ اتنا بڑا عالم کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ نماز کا طریقہ جو مسلم بخاری کے اندر ہے وہ ہم نہیں مانتے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم مقلد ہیں محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے، لہذا ہمیں اپنے امام کی بات ماننا چاہیے۔ مطلب کیا نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا کوئی پتہ نہیں، چھوڑ دی تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے امام سے بات نہیں نکالتے۔ اور یہ اتنا بڑا بہتان ہے ائمہ کے اوپر۔ تمام ائمہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ بتلا کر گئے، اے لوگو تم بھی اسی کی اتباع ہو جس کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ ہماری بات کے مقابلے کے اندر اگر تمہارے پاس کوئی حدیث آ جائے، ہماری بات تو دیوار پہ دے مارو، ہماری بات مت مانو، کہ قیامت والے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے محمدی طریقے پہ عمل کیا تھا، یہ ضرور پوچھا جائے گا تمہارے پاس دلیلیں موجود تھی کہ عمل کیا تھا، کبھی دن میں 5 منٹ نکال کے قرآن حدیث کو عمل پڑھنے کی کوشش کی تھی؟ بولے ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن اتنا غلط دھندا ہے، نعوذ باللہ، ہم اس کو نہیں مان سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے پہ تم عمل پیرا ہو اس کی کبھی تحقیق کر کے دیکھی آپ نے؟ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ علمیت نہیں ہے اور کہا جاتا ہے نہیں عام بندہ کھول کے قرآن دیکھے، اور حقیقت یہ انگریزوں کے زمانے میں جب پہلی مرتبہ انڈیا کے اندر برصغیر پاک کے اندر قرآن کا ترجمہ ہوا تو کفر کے فتوے چڑھ گئے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے۔ فارسی میں ترجمہ ہوا تھا پہلی مرتبہ، شاہ عبدالرفیع نے ہم ترجمہ کیا تھا، کفر کے فتوے لگا دیے گئے کہ یہ کیا بات ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، تاکہ قرآن عام آدمی سمجھ نہ سکے، حدیث کو عام آدمی سمجھ نہ سکے، ان کے حلوے مانڈے چلتے رہیں، ان کی فوتیاں ہوتی رہیں، اس کے اوپر ان کی عیاشیاں ہوتی رہیں، حلوے مانڈے کھاتے رہیں، تاکہ دنیا جو ہے وہ عام مسلمان وہ دین کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے۔ یہی وجہ تھی قرآن کا ترجمہ مت کرو۔ لیکن اللہ کے بندو آج قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی دہراتا اس لیے تاکہ ہمارے ذہن کا احساس پیدا ہو کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش نہ کر سکیں۔ یہ میرا ہمیشہ چیلنج رہا ہے، بتاؤ کوئی مسئلہ لے کے آ جاؤ، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے نکال کے بتا دوں۔ پھر کیوں بھٹکتے ہو؟ بھئی یہ حدیث سے بات ہو یؤمنون، پھر بتاؤ کہ تم اس کے بعد کس بات کے اوپر ایمان لاؤ، اور وہ کون سی چیز رہ گئی جس میں پکارنے کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہو، کس کے علاوہ ہم قرآن کی بات بتائیں تمہارے دل پہ اثر نہیں کرتا، حدیث کی بات اللہ کے رسول کی بات بتائیں دل پہ اثر نہیں کرتا، اس کے بعد کون سی وہ چیز ہے، وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو بتائیں آپ کے سیدھے ہو جاؤ۔ حضرات درد دل سے کہا جاتا ہے، ہمارا اپنا حال نہیں تھا، میرا پورا خاندان دیوبندی بریلوی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انگریزی پڑھا لکھا بندہ تھا، کوئی دین سے میرا تعلق نہیں تھا، اللہ نے توفیق دی، راستہ ایسا بنایا کہ ایسے لوگوں سے میرے تعلق ہو گئے جنہوں کے اندر وہ کنڈی کھٹکھٹائی کہ بندے تو باتیں بڑی کرتا ہے، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ آئی تو سب کچھ چھوڑ دی۔ یہ حقیقت ہے، مشکل کام ہے۔ آپ اگر تبدیل ہونا چاہیں گے، رسول اللہ کی اتباع کے لیے قریب ہونا چاہیں گے، دنیا پھپتی کا یہ دیکھو کل کیا کرتا تھا، آج یہ دیکھو کیا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کے مطمع نظر آپ کا ہدف اللہ کے رسول اور قیامت والے دن سرخروئی ہے، کامیابی ہے، دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرو گے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے الحمدللہ، اور پھیل رہا بھی کون سا اسلام ہے، وہی محمدی پہ اسلام پھیل رہا ہے۔ حقیقت یہ بھائیو، میرے دوست انگلینڈ میں رہتے انہوں نے مجھے کہا، ہم نے جب ایک بندے سے بات کی، بڑا لرنڈ آدمی تھا، بڑا اورینٹلسٹ ٹائپ آدمی تھا، وہ مذاہب کا ترجمہ، وہ اس کے اندر بڑا سی تحقیق بھی تھی، اس سے پوچھا، دعوت جب دی گئی کہ تم نے تمام مذاہب کو پڑھا ہے، اور اسلام کا مطالعہ کرو، وہ کہنے لگا کون سا اسلام؟ بولو قرآن اور حدیث۔ بولو قرآن اور حدیث کہاں پایا جاتا ہے؟ بولو تمام لوگ پوچھو کون ہے؟ ہر بندہ اپنا فرقہ بتاتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو مشرک کہتا ہے۔ بولو میں کس طرف جاؤں، کون سا راستہ صحیح ہے؟ پہلے تو شیعہ ہو جاؤں کہ سنی ہو جاؤں؟ اگر سنی شیعہ نہیں ہوا، چلو سنی ہو گیا، میں آگے کیا بنوں؟ حنفی ہوں بنوں، شافعی بنوں، مالکی بنوں، حنبلی بنوں، کیا بنوں؟ اگر چلو حنفی بن گیا، پھر دیوبندی بنوں، بریلوی بنوں، تبلیغی جماعت والا بنوں، کیا بنوں؟ یہ دیکھیے تمام سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یہ اختلاف ہمارے سامنے آ گیا، اس اختلاف کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟
وہی کتاب جو میں نے کو بتایا کہ اللہ کے رسول کی طرف اتباع کرو, اپنے تمام مسائل کو قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کرو, ان کو حکم بنا لو, جو فیصلہ مسعودی کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ, کامیابی. اور اگر یہ کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اگر تمہیں اللہ کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی, اگر تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا, تو یہ کیفیت کیسے, فزکس کیسے سمجھ لیتے ہو, یہ الجبرے کا اتنا گورکھ دھندا کیسے سمجھتے ہو, انجینئرنگ کیسے سمجھ لیتے ہو, ڈاکٹر کیسے بن جاتے ہو 5 سال کے اندر, دن رات محنت کر کے تم ڈاکٹر بن جاتے ہو, اتنے مشکل سبجیکٹ تم کلیئر کر کے پاس ہو کے آگے آ جاتے ہو, یہ کیسے کر لیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مرض ہے, ایک وبا ہے, ایک بیماری ہے, ایک سرطان ہے ہمارے جسم کے اندر, جو ہمیں اللہ کے رسول کی طرف نہیں جانے دیتی. اے لوگوں جاگ جاؤ, اے لوگوں یہ دعائی ہے ہماری, ہمیشہ یہ التجا کی جاتی ہے, اے لوگوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے, تمہیں بھی توفیق دے کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرو, اور پھر زندگی کا ہر عمل کوشش کرو اس کو پیش کرو, اس کے مطابق بناؤ, اگر نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کرو. مہلت موجود ہے تمہارے پاس, یہ مہلت کب ختم ہو جائے اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.